دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، بچوں جس طریقے سے تم پڑھنے آتے تھے، تم صبح کے ٹائم پہ پڑھنے آتے تھے، صبح ہی آنا، شام کو مت آنا، اس لیے کہ تمہیں ایگزام دینا ہے۔ اگر کوئی شام والا ہے تو شام کو اپنے اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے جائے، اسے شام کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں سے یہ کہا، اور آج اس ایگزام کے ایام چل رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کتنے لوگ ایسے آئے، مولوی صاحب میرے بچوں کو چھٹی دے دو۔ کیا بات ہے بھائی، ایگزام دینا ہے بچوں کو۔ میرے بھائیوں، دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید، جب اس کا ایگزام آیا، کیا ہم گئے اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کے لیے چھٹیاں لینے کے لیے کہ سر میرے بچے کے نزدیک وہ کتاب آ رہی ہے، وہ ایگزام آ رہا ہے جو دنیا کی سب سے بہتر کتاب ہے؟ ہم نہیں گئے، لیکن جو ہی اسکول کی بات آئی، ہم نے مسجدوں سے چھٹی کرا لی۔ آج ہمارے جو شرک میں مبتلا ہونے کی یہ روش بڑھتی جا رہی ہے، آج جو ہم اپنے عقیدے کو محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہم دینی تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج برسات کا وقت آیا تھا، کتنے لوگ ایسے تھے اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے تھے، ابھی بھیجنا شروع کیے۔ آئے، میں نے پوچھا ضرورت کیا تھی گھر پہ روکنے کی؟ کہنے لگے مولوی صاحب بارش ہو رہی تھی، بچہ نہیں آ سکتا تھا۔ ارے غفلتوں، غافل میں پڑے ہوئے لوگوں، تمہارا بچہ بارش کے مہینے میں اسکول میں جا کر وہ پوئم یاد کر سکتا ہے، وہ دوسری کی زبانوں کو سیکھ سکتا ہے، اور اسی بارشوں میں آ کر وہ کیا دینی تعلیم نہیں سیکھ سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، شرک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم سے دور کر رہے ہیں۔ ہمیں دینی تعلیم مشکل لگ رہا ہے، اور کانوینٹ کی یہ تعلیم، یہ اسکولوں کی تعلیم، یہ کالجوں کی تعلیم ہمیں آسان لگ رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم سب سے بڑے غریب، سب سے بڑے قلاس، سب سے بڑے محتاج بن جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے عقائد خراب ہو جا رہے ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، مکتب کی تعلیم میں ہم نے پڑھا، اللہ کے رسول کے اوپر تلوار لے کر کافر بیٹھ گیا، کہا کون بچا سکتا ہے؟ میرے نبی کا عقیدہ مضبوط تھا، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، کہا اللہ بچائے گا۔ تلوار چھوٹی، نبی نے اٹھایا، کہا کافر کون بچا سکتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ بڑے رحم والے ہیں، آپ بچا لیں گے تو بچ جاؤں گا، ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے ہاتھ سے بھی تجھے اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم شرک کے گڑھوں میں جو ملوث ہو رہے ہیں، شرک کے ان فتنوں میں جو ہم ملوث ہو رہے ہیں، ان فتنوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا، اور فتنوں سے نکل کر ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آنا ہوگا۔ حاجت روا، مشکل کشا، بیٹا دینے والا، تمام چیزیں کرنے والا، تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا، ہمارے نفع و نقصان کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اگر ہم نے دکانوں کو جان لیا تو یہ بھی شرک ہے۔ اگر اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، ہم نے سوچا دکان سے چلے جائیں گے جس سے ہمیں نفع حاصل ہونا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اگر ہم کسی کے سامنے گئے اور ہم نے بیٹے مانگ لیا یا بیٹا مانگ لیا، اولادیں مانگ لی، تو یہ بھی شرک ہے۔ دنیا کے وہ تمام کام شرک ہیں جس سے میرے نبی نے منع کیا ہے، اور جس کی اجازت دی ہے وہ توحید ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت یہ ہے کہ ہم توحید کی طرف آئیں، توحید کو مانیں، شرک سے ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، شرک سے دور رہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بھی اس شرک سے بچائیں۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ، یہ شرک کی جو بیماری ہے، شرک کا جو فتنہ ہے، اللہ رب العالمین تو اس سے ہم تمامی حضرات کو محفوظ کر لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کے ذہنوں میں عقیدہ توحید کو گھول دے۔ اللہ رب العالمین ہم کوئی بھی کام کریں، اللہ رب العالمین تو اس کے اندر شرک نہ پیدا ہونے دے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔